پھر ہادیہ کو کامیابی کی منزل چڑھتا ہوا دیکھ کر سب لوگ ہادیہ کی قسمت پر اور ہادیہ جیسی بیٹی ہونے پر رشک کرنے لگتے ہیں۔ پھر جیسے ہی ایک شہر کی عورت آتی ہے ہادیہ کے گھر، ہادیہ سے ملاقات کرتے ہوئے ہادیہ سے کہنے لگتے ہیں کہ ہادیہ بیٹا، تم جیسی بیٹیاں ہر عورت کے لیے ایک مثال ہوتی ہیں، مثال، تم نے مثال قائم کر دی اپنے بیٹی ہونے کے ناطے۔ اگر شہر کی ہر بیٹی تم جیسی محنت کر کے اپنے خواب خود ہی پورے کر سکے تو کیا بات ہوگی، کتنا ہمارا شہر آباد ہو جائے گا۔ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے؟ تم نے کتنا اچھا کام کر دکھایا، تم نے مثال قائم کر دی سب لوگوں کے لیے۔ پھر ہادیہ یہ بات سنتے ہی ایک دم سے تنہائی میں بیٹھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ جس بیٹی کو آپ کہہ رہی ہیں کہ مثال قائم کر دی، اس نے ایسی بدقسمتی کی مثال قائم کی کہ اس کے والد اسے معاف کیے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی وہ اپنے والد راضی ہی نہیں کر سکی جیتے جی، اس نے ناراضگی میں ہی اپنے والد کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ اس سے بڑی بد نصیبی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے کسی بیٹی کی؟ کیا اس بات کا اندازہ نہیں آپ کسی کو؟ پھر ہادیہ جیسے ہی اپنے آفس کے لیے ریڈی ہو کر روانہ ہونے کے لیے باہر نکلتی ہے تو باہر دیکھتی ہے کہ وہی لڑکا جس سے ہادیہ پہلے بھی ایک بار آفس میں ٹکرا چکی ہوتی ہے، وہی لڑکا اسے وہیں باہر کھڑا نظر آتا ہے۔ پھر وہ جیسے ہی ہادیہ کو دیکھتا ہے تو ایک دم سے مسکرانے لگتے ہیں، ہادیہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے، یعنی دونوں کے دل میں اب مختلف قسم کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں، یعنی اب دونوں ایک دوسرے کو کئی حد تک پسند کرنے لگ جائیں گے۔ سو ویئرز، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اگر ہادیہ اور اس لڑکے کی آپس میں شادی کروا دی جائے، یعنی ان کا گھر بسا دیا جائے اور ہادیہ کی ایک فیملی بنا دی جائے، جیسا کہ مس فضیلہ ہادیہ کو بھی اسی بارے میں سمجھاتی تھی کہ ہادیہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، اپنا ایک گھر بار جوڑ لینا چاہیے، یعنی اپنی ایک فیملی قائم کر لینی چاہیے۔ اگر ہادیہ ان کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کرنے لگے گی تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ سو ویئرز، آپ بھی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔